زہیر ابن قین کربلا میں لشکر امام حسین علیہ السلام کی دائی سمت کے کمانڈر تھے۔ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی شہید ہوئے۔ زہیر ابن قین بجلی قبیلہ بجلیہ کے بزرگان میں سے تھے جو کوفہ میں زندگی گزارتے تھے۔ آپ کوفہ کے بہادر اور شریف افراد میں شمار ہوتے تھے۔ بعض تاریخی حوالوں میں زہیر کے والد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شمار کیا گیا ہے۔ سن 60 ہجری کو زہیر اپنی بیوی اور بعض دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ مناسک حج سے واپسی پر کوفہ کے راستے میں زرود کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی شخص کو زہیر کے پاس بھیجا اور ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ زہیر نے ابتدا میں اس ملاقات میں کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، لیکن اپنی بیوی کے کہنے پر اس ملاقات پر راضی ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس ملاقات نے زہیر کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اس ملاقات کے بعد خوشی خوشی اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے پاس لوٹ کر آئے اور حکم دیا کہ ان کا خیمہ بھی امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے نزدیک نصب کیا جائے۔ زہیر نے اپنی بیوی کو وداع کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا، جو کوئی بھی شہادت کا طالب ہو وہ میرے ساتھ آ جائے، ورنہ چلا جائے، کیونکہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ 9 محرم کے دن عصر کو جب عمر بن سعد کی فوج نے جنگ کا آغاز کرنا چاہا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جا کر ان کا مقصد دریافت کریں کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس تقریباً 22 افراد، جن میں زہیر بن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی شامل تھے، ان کو لے کے دشمن کی فوج کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر آپ لوگ یزید کی بیعت نہ کریں تو ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے مہلت دے دو تاکہ میں تمہارا پیغام امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دوں۔ انہوں نے قبول کیا اور جواب کے منتظر رہے۔ اس ملاقات سے استفادہ کرتے ہوئے حبیب ابن مظاہر اور زہیر بن قین نے عمر سعد کی فوج کو نصیحت کرنا شروع کر دی۔ حبیب ابن مظاہر نے ان سے اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے سے پرہیز کرنے کو کہا۔ عزرا بن قیس جو عبید اللہ بن زیاد کی فوج میں سے تھا، اس نے حبیب بن مظاہر سے مخاطب ہو کر کہا، جتنا ہو سکے اپنی تعریف کرو۔ زہیر بن قین نے ان کے جواب میں کہا، اے عزرا، خداوند متعال نے انہیں پاکیزہ اور ان کی ہدایت فرمائی ہے۔ خدا سے ڈرو اور یہ جان لو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ خدا کے لیے نیک اور صالح بندوں کو قتل کرنے میں گمراہوں اور ظالموں کی مدد کرنے والے افراد میں سے مت ہو جاؤ۔ عزرا نے کہا، اے زہیر، تم تو اس خاندان کے پیروکاروں میں سے نہیں تھے۔ زہیر نے کہا، آیا میرا یہاں ہونا میرا ان کے ساتھ ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ جان لو خدا کی قسم، میں نے ہرگز حسین ابن علی علیہ السلام کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ کوئی قاصد ان کی طرف بھیجا اور نہ کبھی ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن راستے نے مجھے اور ان کو ایک ساتھ جمع کیا، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہاں امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت کی یاد تازہ ہوئی، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ ان کی مدد کی جائے اور اس کے ساتھ رہوں اور اپنی جان ان پر قربان کر دوں۔ صبح عاشور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور لشکر کو منظم کیا۔ زہیر کو دائیں جانب اور حبیب ابن مظاہر کو بائیں جانب کی قیادت دی اور اپنے بھائی عباس علمدار کو لشکر کا علم سونپ دیا۔ کوفیوں کے ہاں زہیر ایک دلیر اور ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ اسی وجہ سے روز عاشور کی صبح جنگ میں جب زیاد بن عبیہ اور عبید اللہ بن زیاد کے 2 غلام سالم اور یسار کی طرف سے جنگ کے لیے پکارا گیا، اور ان کے ساتھ مقابلے کے لیے جب عبداللہ بن عمیر وہب قلبی چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے، جاؤ
زہیر بن قین یا حبیب ابن مظاہر میں سے کسی ایک کو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے بھیجو۔ حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد زہیر اور حر بن یزید ریاحی اکٹھے میدان کی طرف چلے گئے۔ وہ دونوں جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، اور جب بھی ان میں سے ایک دشمن کے نرغے میں آتا تو دوسرا اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ یہ دونوں پے در پے جنگ میں مشغول تھے، یہاں تک کہ جناب حر شہید ہو گئے۔ تو زہیر خیمہ گاہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ ظہر کی نماز کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی امام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خود کو دشمنوں کے تیروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے کر دیا۔ اس طرح امام علیہ السلام اور دوسرے نماز گزاروں نے اپنی نماز قائم کی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد زہیر دوبارہ یزیدی فوج کی طرف بڑھے اور ان کو مخاطب کر کے کہا، میں قین کا بیٹا زہیر ہوں اور اپنی تلوار سے امام حسین علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کروں گا۔ حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسوں میں سے ایک ہیں۔ ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے جن کی زینت نیکی اور تقوی ہے۔ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے میدان جنگ میں دشمن کے 120 افراد کو ہلاک کیا۔ آخرکار زہیر کثیر بن عبداللہ شعبی اور مہاجر بن اوس تمیمی کے ہاتھوں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر کی شہادت کے بعد فرمایا، اے زہیر، خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے، تمہارے قاتلوں پر خدا کی لعنت ہو اور تمہارے قاتلوں کو بنی اسرائیل کے مسخ شدہ افراد کی طرح ہمیشہ کے لیے اپنی لعنت میں گرفتار کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ فرمائے، آمین ثم آمین۔